نعیم کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا 2 سپاہی ریڈ کراس کے بیج بازوؤں پر باندھے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھے تھے اور گاڑی تیزی سے تارکول کی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے سے دھوپ چھن چھن کے آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے پانی میں جھکی ہوئی سیاہ فام عورتیں شاید چاول کی پنیری بو رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے فوجیوں کے خیمے تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کا بازو کوہنی پر ختم ہو گیا تھا اور بہت سی سفید پٹیوں میں لپٹا ہوا سٹریچر کے ساتھ جکڑا ہوا تھا۔ خوف اور نقاہت سے وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ صبح کی ہلکی سرد دھوپ کھڑکی کے راستے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کمبل کو ٹانگوں پر کھینچ کر دیوار سے ٹیک لگا لیا۔ وہ نمایاں طور پر کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے جبڑے اور رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور تیکھے خوبصورت نقوش میں کرختگی اور جماؤ آ گیا تھا۔ سب سے نمایاں تبدیلی اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ چمکدار بے چین آنکھیں جو بڑی گہرائی سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہسپتال غالباً ایک اسکول کی عمارت میں تھا۔ لمبا سا ہال کمرہ زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ زمین پر بڑی ہوئی داڑھیوں والے مریض شانے سے شانہ لگائے ایک دوسرے کی ٹانگوں میں سر دیے پڑے تھے۔ ڈاکٹروں اور تیمارداروں کے گزرنے کا راستہ تک نہ تھا۔ وہ ان کی ٹانگوں اور بازوؤں کے درمیان قدم رکھتے، مریضوں کی کراہوں اور گالیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے۔ تمام کمرے، برآمدے اور صحن زخمی سپاہیوں سے اٹے ہوئے تھے۔ صحت یاب ہوتے ہوئے مریض اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے نئے آنے والوں کی چیخ و پکار کو بڑی لاتعلقی سے دیکھتے رہتے۔ نعیم کے ساتھ والے بستر پر کچھ دیر پہلے ہی ایک پٹھان سپاہی کو لایا گیا جو ایک روز قبل زخمی ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کٹی تھی اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے اور قمیض کے گندے کفوں پر جوئیں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر کچھ دیر پہلے ہی راؤنڈ کرتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تھا تو اس نے کہا، کیا حال ہے جوان؟ وہ سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر چلایا، خرکس کا بچہ، کیا حال ہے ہیں؟ میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ وہ دفتن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ حوالدار نعیم احمد خان، جمعے کو روز تمہاری آخری ڈریسنگ ہوگی۔ ڈاکٹر نے اس کے کاغذ دیکھ کر کہا اور پھلانگتا ہوا گزر گیا۔ اس کے پیچھے ادھیڑ عمر کی خوبصورت، اداس اور خاموش سسٹر ڈورس پانی کا برتن اٹھائے زخمی پٹھان کے پاس آئی۔ وہ کمبل میں منہ دے کر رنج اور تکلیف کی وجہ سے داڑھی نوچ رہا تھا۔ سسٹر ڈورس نے پیار سے اسے دھمکایا اور اس کا منہ دھونے لگی، مت نوچو داڑھی۔ نعیم نے خوش دلی سے کہا، سسٹر، ہم سب تمہارے بچے ہیں۔ سسٹر نے اسے سیاہ گہری آنکھوں سے دیکھا اور اداسی سے مسکرا کر بولی، یاد ہے پچھلے مہینے جب تم آئے تھے اسی طرح رو رہے تھے؟ تم جھوٹ کہتی ہو، میں کبھی نہیں رویا۔ تمہیں اب یاد بھی نہیں رہا۔ وہ ہنس کے بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ڈورس نے ایک لہجے کے لیے رک کر نعیم کو دیکھا، پھر کپڑے سے پٹھان کا چہرہ خشک کرنے لگی۔ اس سے فارغ ہو کر واپس جانے کی بجائے وہ نعیم کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور شستہ انگریزی میں بولی، زخمیوں سے مجھے بہت کم ہمدردی ملتی ہے۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرا خاوند پاگل خانے میں ہے۔ میں طویل عرصے سے غلیظ اور بدبودار انسانوں کی خدمت کر رہی ہوں، اس لیے کہ میرے بچے نفیس اور صاف ستھری فضا میں پل سکیں۔ تم تو ٹھیک ہو گئے ہو حوالدار، 7 دن کے بعد چلے جاؤ گے، لیکن اگلی بار جب زندگی کی خوبصورتی، محنت اور اچھائی کو دیکھنا چاہو تو یہاں آ جانا۔ وہ گندے پانی کا برتن اٹھا کر رستہ بناتی ہوئی نکل گئی۔ نعیم آہستہ سے بستر سے اٹھا اور ہمسائے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امیر خان۔ گھر؟ کاکا خیل، پشاور۔ کہاں زخمی ہوئے تھے؟ مجھے نام نہیں آتا۔ باتوں کے دوران زخمی کی نظریں نعیم کے آدھے بازو پر جمی تھیں۔ نعیم نے بازو آگے بڑھا کر کہا، یہ بھی کاٹنا پڑا۔ زخمی چند لمحے تعجب سے دیکھتا رہا، پھر بچوں کسی بے تکلف مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ ہمسائیگی کے ایک لمحے میں اس نے ایک مشترکہ دکھ کو پہچان لیا تھا۔ آخری پٹی کروانے کے فوراً بعد نعیم نے یونٹ میں رپورٹ کی جہاں سے اسے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھیج دیا گیا۔
بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اونچی مغربی طرز کی عمارت میں داخل ہو کر اس نے اپنے کاغذ ایک کلرک کے حوالے کیے اور برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے سامنے جاٹ نگر کا خالق کھڑا تھا۔ انہوں نے فوجیوں کے انداز میں ایک دوسرے کو پکارا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ پھر خالق کی نظریں اس کی لٹکتی ہوئی خالی آستین پہ رک گئیں۔ پیچھے سے تو میں تمہیں پہچان نہیں سکا نعیم، یہ کیا ہوا؟ نعیم لاپرواہی سے بولا، میں زخمی ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نعیم، جب ہم کبڈی کھیلنے روشن پور آئے تھے تو اس ہاتھ کی ضرب سے تم نے میرا کان توڑ دیا تھا۔ نعیم ہنسا، تمہاری بددعا لگی ہوگی۔ مذاق مت کرو، مجھے دکھ ہوا ہے۔ کوئی اور بات کرو خالق۔ خالق آنکھیں سکیڑ کر ہولے ہولے بولنے لگا، عبداللہ کو پچھلے مہینے کراس ملا تھا۔ میرا بھائی طفیل حوالدار ہو گیا ہے اور آج کل فرانس میں ہے۔ درشن سنگھ ناکارہ ہو کر واپس چلا گیا ہے۔ روشن پور کا مہندر سنگھ مارا گیا۔ سنا ہے جب ان کی کمپنی ایڈوانس میں پڑی تو اس نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ کمپنی کمانڈر کے بار بار حکم دینے پر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر کیا؟ کمپنی کمانڈر نے اسے وہیں شوٹ کر دیا۔ اچھا سپاہی تھا پر دماغ پہ ذرا کمزور تھا۔ تمہارا دوست تھا لیکن نرا گدھا تھا۔ نعیم نے لرزتی انگلیوں سے سگریٹ کے 2-4 کش لیے اور اسے پھینک کر بولا، روشن پور میں مہندر میرا واحد دوست تھا، لیکن وہ اس دن نہیں مرا جیسا کہ تم نے بتایا۔ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ میں اسے فرانس میں ملا تو مردہ سا تھا۔ کچھ دیر بعد نعیم آفیسر کے سامنے پیش ہوا۔ حوالدار نعیم احمد خان؟ یس سر۔ ہمیں افسوس ہے تم زخمی ہوئے، لیکن ریجمنٹ کو تمہاری بہادری پہ فخر ہے۔ ہم نے ملٹری کراس کے لیے تمہاری سفارش کی ہے، بس اس سلسلے میں ڈویژن ہائی کمانڈ کے احکامات کا انتظار ہے۔ بوڑھے کرنل نے اس کے چہرے پر سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، رائفل اٹھا سکتے ہو؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، اس عرصے میں تم زخمی قیدیوں پر ڈیوٹی دو گے۔ یس سر۔ ڈسمس۔ زخمی قیدیوں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک دن نعیم نے اس سپاہی کو دیکھا جس پر اس نے آخری دن حملہ کیا تھا۔ برآمدے میں مڑتے ہوئے وہ دھچکے سے رکا اور پچھلے پاؤں لوٹ آیا۔ 2 مریض آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، دوسرے کے گلے کے اوپر بوتل لٹک رہی تھی اور ربڑ کی نالی سے اس کے جسم میں خون پہنچایا جا رہا تھا۔ اگلے مریض کے بائیں ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں پر خون آلود پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے اگلا زخمی، اس سے اگلا، اس سے اگلا، وہ سب بھاری بیزار چہروں کے ساتھ لیٹے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی سی بے بسی تھی۔ نعیم نے کندھے پر رائفل کو درست کیا اور سیڑھیوں کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ ایک خیال بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا، وہ پہچان لے گا یقیناً۔ او خدایا، یہ کیسے سخت جان لوگ ہیں، یہ بچ کیسے گیا؟ اس نے یقیناً مجھے دیکھ لیا ہے۔ بازو سے دیکھنے پر میں پہچانا جاتا ہوں؟ پتہ نہیں پہچانا کہ نہیں، پر وہ میرا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس جرمن فوجی کے گال اب پچک چکے تھے، اس کا رنگ سرسوں کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ نعیم اس کے سامنے سے 2 بار گزرا، پھر تیسری بار گزرا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق تک نہ آئی۔ نعیم غیر ارادی طور پر اس کے سامنے رک گیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولا، آفیسر، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ نعیم نے حیرت سے اس کی گہری ملائم آواز سنی جس کی اس کے چہرے سے مطابقت نہ تھی۔ وہ کچھ تکلیف سے بولا، ابھی یہاں دھوپ آ جائے گی، ہر روز ایسا ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے اگر مجھے کمرے میں جگہ مل جائے تو۔ نعیم اسے کوئی جواب دیے بغیر ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر، ایک مریض سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر نے اکتائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ نعیم بولا، دھوپ اس پر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جھنجھلا کر بولا، دھوپ تو ہر جگہ آتی ہے۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر کہ اگر اسے کمرے میں ڈال دیا جائے تو۔ وہ بیچارہ سخت تکلیف میں ہے۔
ڈاکٹر اپنے اوزار اور برتن ایک طرف رکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ ہیں؟ تمہارا بازو کیا گدھا چبا گیا تھا؟ جانتے بھی ہو وہ سپاہی جرمن ہے۔ نعیم نے ایک آخری کوشش کی۔ ڈاکٹر، وہ شخص میرے دوست جیسا ہے، اس کا چہرہ اس سے بہت ملتا ہے۔ میرا دوست فرانس میں مارا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک مریض پر جھکے جھکے کہا، زیادہ سے زیادہ تم یہ کر سکتے ہو کہ برآمدے میں ترپال لگا دو۔ ایک سپاہی کی مدد سے ترپال لگا لینے کے بعد نعیم دوبارہ اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ زخمی اسی نرم آواز میں بولا، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نعیم بولا، تم کہاں زخمی ہوئے تھے؟ ایگرنجو کی دلدل میں۔ اور تم؟ نعیم نے فوراً جھوٹ بولا، میں فرانس میں۔ جرمن سپاہی نے آنکھیں میچ کر سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلے ہوئے تھے اور پسلی اور پیٹ پر پٹیاں بندھی تھیں۔ نعیم نے دل میں کہا، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، پتہ نہیں تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ زخمی قیدیوں کا یہ ہسپتال ایک قدیم گرجے کے احاطے میں تھا۔ وہ زخمی بہت کم بات کرتا تھا، ہر روز نعیم کو دیکھتا اور ہولے سے مسکرا دیتا۔ گو نعیم اسے دیکھتے ہی اس سے باتیں کرنے اور اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب ہو جاتا تھا۔ ہر روز اس کے پاس رک کر وہ پوچھتا، کیسے ہو؟ جواب دینے کی بجائے وہ صرف مسکرا دیتا۔ ایک روز اس نے کہا، تم نے میری بہت مدد کی تھی، میں بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے چیڑ کی لکڑی کا ایک ٹکڑا اور چند اوزار لا دو تو میں تمہارا بازو بناؤں گا۔ میں نے یہ کام اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ کل میری آخری پٹی ہوگی، اب میں کام کر سکتا ہوں۔ نعیم ہنسا، اوہ اوہ، تمہارا بہت بہت شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مگر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں خالی بیٹھ بیٹھ کر تنگ آ گیا ہوں۔ لا دو گے اوزار؟ اچھا، کون سے اوزار چاہیے؟ اگلے دن نعیم نے 3 اوزار اور چیڑ کا 2 فٹ لمبا ٹکڑا لا کر اس کے آگے رکھ دیا اور بولا، یہ لانے کے لیے ڈاکٹر سے بڑی چک چک کرنی پڑی، کہتا تھا کہ اوزاروں سے تم اپنا زخم کھول لو گے۔ جرمن قیدی دھیمے سے مسکرایا اور کام میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بتا دینا چاہیے، اس نے بارک میں لیٹے لیٹے 1000ویں بار سوچا۔ روزانہ رات کو اسی طرح ہوتا، وہ سو نہ سکتا تھا۔ ایک بے چینی سی اس کے دل سے نکلتی اور سارے جسم پر پھیل جاتی۔ وہ انسانی جذبات کے کربناک دور سے گزر رہا تھا۔ چند دنوں میں نمایاں طور پر دبلا ہو گیا تھا اور بے خوابی کا خلا اس کی آنکھوں میں پھیل رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زخمی سپاہی اپنے کام کو جاری رکھے۔ ہر روز رات کو فیصلہ کرتا کہ صبح جاتے ہی اس سے تمام اوزار چھین لے گا اور لمبا سا لکڑی کا وہ ٹکڑا نوچ کر پھینک دے گا، اس کو ساری بات بتا دے گا۔ لیکن برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کے حواس جواب دے جاتے۔ اسے دیکھتے ہی جرمن سپاہی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آتی اور وہ اپنے کام پہ جھک جاتا۔ ایک روز نعیم نے کچھ خفگی سے کہا، یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ وہ چہرہ اٹھا کر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ نعیم نے دل میں سوچا، بس میں آج اسے بتانے لگا ہوں۔ سنو، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جرمن سپاہی نے پوچھا۔ کیا؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا تمہارے لیے کام کرنا اچھا نہیں۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، زیادہ باتیں کروں گا تو کام کیسے ختم ہوگا؟ نعیم خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار وہ دھیان سے لکڑی کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا جس نے ان چند دنوں میں ایک لمبی گول کلائی اور مضبوط محنتی انسانی ہاتھ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ اسے گھٹنوں میں دبائے جھکا ہوا نہایت انہماک سے اور کاریگری سے انگلیوں کے جوڑ بنا رہا تھا۔ اس نے کام کرتے کرتے سر اٹھایا اور بولا، دوستی خاموشی اور محنت میں پرورش پاتی ہے، باتیں تو ہم بازاروں اور دکانوں میں کرتے ہیں۔ نعیم نے مسکرا کر کہا، تم میرے دوست ہو؟ میں سمجھتا ہوں، مگر ہم تو دشمن ہیں،
ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ سب میدان جنگ میں تھا۔ یہاں تم نے میرے پر احسان کیا ہے اور میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے۔ ہم دونوں دوست ہیں۔ سنو، ہیمبرگ کے قریب میرا گاؤں ہے۔ میں 30 سال وہیں رہا، کسی سے نہیں لڑا۔ اب اگر واپس چلا گیا تو کسی سے نہیں لڑوں گا۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں یہاں جنگ میں لڑا یا تم لڑے؟ کون قصوروار ہے؟ جنگ سے پہلے میں ترکھان کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ سب زندگی کا بہاؤ ہے، کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نعیم نے لکڑی کو چھو کر کہا، دیکھنے میں یہ ایک محنتی آدمی کا ہاتھ لگتا ہے۔ جرمن زخمی نے سنجیدگی سے کہا، یہ ایک ایماندار آدمی کا ہاتھ ہے۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز سے لوٹنے کے بعد نعیم پہلی بار رات بھر سویا۔ اس نے کل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے بتا دوں گا۔ آخر کیا فرق پڑتا ہے جب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تو؟ صبح جب وہ کمپاؤنڈ میں داخل ہوا تو سورج گرجے پر چمک رہا تھا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے وہ دیر تک برآمدے اور کمرے کے چکر لگاتا رہا۔ جرمن سپاہی دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نعیم اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکرایا۔ تم جاگے ہوئے تھے؟ ہاں، جاگ رہا تھا۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم آتے ہو۔ آج تم تر و تازہ نظر آ رہے ہو۔ مجھے ملٹری کراس مل گیا ہے۔ کل میری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں پیشی تھی۔ آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ جرمن سپاہی کی آنکھوں میں چمک ہوئی۔ میں بہت خوش ہوں۔ شکر ہے کل میں نے اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ اس نے کمبل میں سے اوزار اور لکڑی کا بازو نکال کر نعیم کی طرف بڑھایا۔ نعیم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے لے کر جلدی سے ایک بڑے کوٹ کی جیب میں ڈال لیں۔ چند لمحے وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر نعیم بولا، تم اپنے ملک میں ہوتے تو تمہیں بھی کراس ملتا۔ وہ ہنسا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے گاؤں واپس جا کر کام شروع کرنا چاہتا ہوں، بس۔ نعیم کھسک کر اس کے قریب گیا۔ سنو، تم بھاگنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اتنے عرصے میں پہلی بار وہ ہنسا۔ نہیں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ چند سال قید میں کاٹ کر واپس چلا جاؤں گا، دیانت دار آدمی کی طرح۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ مجھے گولی نہیں ماریں گے۔ میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ بہرحال تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں خوش ہوں کہ جنگ کے باوجود بھی ہم دوست بنے۔ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نعیم اور وہ دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے اور مصافحہ کرتے رہے۔ ایک بار پھر نعیم نے اسے کچھ بتانے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے اپنے گلے کو بند پایا۔ آخر بڑی مشکل سے اس نے خدا حافظ کہا اور برآمدے میں مڑ گیا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اس نے مڑ کے دیکھا۔ سامنے لیٹے اور بیٹھے ہوئے مریضوں کی لمبی قطار تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی زور سے چیخا۔ جیب میں لکڑی کے ٹکڑے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا جی چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔ اگلے چند دنوں میں وہ ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا، اپنے روشن پور کی جانب، جہاں اس کی ماں کی آنکھیں شاید اس کا انتظار کرتی ہوں گی۔